بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضیاء محی الدین صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منازل آسان فرمائے، انہیں غریق رحمت کرے۔ پاکستان کے لیے بہت بڑا لاس ہے، پہلے امجد اسلام امجد صاحب اور پھر فوری اس کے بعد ایک اور سانحہ ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو میں ہمیں جو بات کرنی ہے اس میں ایک انور مقصود صاحب نے لاہور میں جو خطاب کیا ہے، وہ خطاب کیا ہے، اس خطاب کے بعد، اس خطاب سے پہلے بہت سی چیزیں ہیں جن کو جوڑ کر ساتھ دیکھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے وائس آف امریکہ کو ان کے انگلش ورژن کے لیے انٹرویو دیا۔ پہلے ضیاء الرحمان سے بات کی انہوں نے، پھر سارا زمان سے بات کی، ضیاء الرحمان سے اردو کے لیے بات کی تھی، اور وائس آف امریکہ انگلش کے لیے سارا زمان سے انہوں نے بات کی۔ عمران خان صاحب نے وہاں جو انٹرویو دیا ہے، اس کے بعد ہمارے کچھ بھکاری صحافی، کچھ پٹھو صحافی جو ہیں، وہ اب ایک نیا رونا رو رہے ہیں۔ ابھی اس نئے رونے کی بھی بات کریں گے۔ اور حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا کہ غفور حیدری صاحب نے، بلکہ حامد میر صاحب نے ان کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، جنرل باجوہ کو شٹ اپ کہا، اور انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ فضل الرحمان کو گالیاں دے رہے تھے۔ کیا ماجرا تھا، اس کی بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ خبر دیکھیے۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کھچڑی ہے جو ٹھیک ٹھاک پک رہی ہے، سب کچھ جتنا سادہ نظر آ رہا ہے اتنا سادہ ہے نہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز میری لیڈر نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ پارٹی صدارت کی پوزیشن پر آئیں گی تو پھر فیصلہ کروں گا کہ جماعت میں آگے چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا، اور سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ میں نون لیگ میں تھا، میں نون لیگ میں ہوں، نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا، یہ جماعت میرا گھر ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ جب یہ باتیں ہونی تھی نا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، تو اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، یہ جو عہدہ تھا مریم نواز کو جب چیف آرگنائزر بنا دی گئی، اس عہدے پر وہ آ گئیں، تو پھر میں اب اس عہدے پر نہیں رہ سکتا، کیونکہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، مریم نواز کو کام کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ اب انہوں نے یہ بات بھی کر دی ہے، تو کافی کچھ ہے جو اس میں ہے موجود، اور پارٹی کے مزید کئی لیڈرز پی ایم ایل این کے، انہوں نے مریم کے انڈر کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر یہ تو خیر اگر نہ بھی کہیں کہ انکار کر دیا ہے، تو اس بات کے اشارے دینا شروع کر دیے کہ یہ نہیں چلے گا۔ ایسی مریم نے ایک اور کام کیا، مشاہد حسین سید صاحب نے کہا تھا کہ بڑی ہمت ہونی چاہیے بندے میں، بندہ صاف بات کرے، جماعت ورنہ کتے پال لے۔ جو انہوں نے سینٹ میں باتیں کی تھی، اس پر مریم نے کہا کہ میں بہت سخت موقف دے سکتی ہوں، دینا نہیں چاہتی، دے دیا آپ نے سخت موقف۔ تو یہ پارٹی کے سینئرز کی عزت افزائی کروا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ذریعے، اور اسی لیے ان کو اس ریئیکشن کا سامنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اب دیکھیے کہ انور مقصود صاحب نے جو خطاب کیا ہے، پہلے انور مقصود صاحب نے جو ابتدا تھی وہ کی، اور انہوں نے کہا کہ میں پنجاب پولیس کے ہاتھوں 83 برس کی اس عمر میں اپنے کپڑے نہیں اتروانا چاہتا، میں نے ساری زندگی اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے اتارے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جمیل فاروقی، شہباز گل، اعظم سواتی، جتنے لوگ گرفتار ہو کے یہ بتا رہے تھے کہ کپڑے اتار کے تشدد کیا گیا ہے، ان تمام لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ جس ادارے کی تحویل میں تھے وہاں سے کہیں لے جائے گئے سوائے جمیل فاروقی کے، تو وہاں ان پر پھر وہ تشدد ہوا اور ان کے کپڑے اتارے گئے۔ انور مقصود صاحب جو ہیں وہ جب بین السطور یہ بات کر رہے تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے سمجھ میں آتا ہے۔ اب انہوں نے جو اپنا خطاب ہے، جو 21 منٹ پلس کا خطاب ہے، وہ کیا، اور اس خطاب میں انور مقصود صاحب نے یہ کہا کہ لاہور میں پھولوں کی آمد ہے، مگر لگتا ہے کہ لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ الیکشن ہوں گے یا نہیں، یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے، نہ سرکار، نہ خدا جانتا ہے، صرف فوج جانتی ہے، مگر وہ بتا کر نہیں دے رہی۔ حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پٹھان نے ریکارڈ توڑ دیے، تاریخی کامیابی۔ پاکستان میں پٹھان پر ایف آئی آر کٹ رہی ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب پر جو حالات ہیں اس وقت، ان کی بات کر رہے ہیں۔ ان حالات میں پٹھان کی کامیابی نظر نہیں آتی، ان حالات میں پٹھان کی کامیابی نظر نہیں آتی، مگر سنا ہے آنے والے الیکشن میں پاکستانی پٹھان کی ایڈوانس بکنگ ہندوستانی پٹھان سے زیادہ ہے۔ میرا وطن پاکستان
نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر 1 ہے۔ انور مقصود صاحب کا جب یہ خطاب ہو رہا تھا تو پیچھے سٹیج پر ہمیں اصغر ندیم سید صاحب نظر آ رہے تھے، ہمیں کشور ناہید صاحبہ نظر آ رہی تھیں، ان کے ساتھ ہمیں اسٹیج پر پیچھے منور سعید صاحب نظر آ رہے تھے، لیجنڈری اداکار ہمارے، اور کچھ لوگ تھے، ہمارے سامنے جو ہے وہ لاشاری صاحب تھے، کامران لاشاری صاحب۔ ان تمام کے چہرے دیکھیں اور عوام کا چہرہ دیکھیں، آپ کو فرق کیا نظر آئے گا؟ انور مقصود صاحب کے ایک ایک جملے پر ہال تالیوں سے گونج رہا تھا، لوگ انتہائی بھرپور انداز میں انور مقصود صاحب کی ہر بات کو سراہ رہے تھے، جب وہ فوج پر بات کر رہے تھے، جب وہ الیکشن پہ بات کر رہے تھے، عمران خان پہ بات کر رہے تھے، جب وہ حالات پہ بات کر رہے تھے، ڈالر پہ، غربت پہ بات کر رہے تھے۔ لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے دیکھیں آپ، تو وہ چہرے سپاٹ تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کو یہ گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ تمام لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ شاید کورین سمجھتے ہیں، وہ اردو کے ادیب ہیں، اردو پر کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن شاید وہ اردو نہیں سمجھتے جو انور مقصود صاحب بول رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نون لیگ نے کیا کیا ہے؟ نون لیگ نے ہمارے ہاں لوگوں کو ہمیشہ عہدوں پر نوازا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے، اور اسی وجہ سے یہ جو لوگ تھے پیچھے، یہ انور مقصود صاحب کی اس گفتگو میں جس میں وہ عوامی جذبات کی، کیونکہ عوام ریئیکٹ کر رہے تھے، جب ان کی ترجمانی کر رہے تھے تو پیچھے بیٹھے تمام لوگ جو ہے وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے مقبوض حالت میں ہوں وہ لوگ۔ آپ دیکھیے ہمارے آپ کو کیا نظر آتا ہے صحافیوں میں، نجم سیٹھی صاحب ہوں، فہد حسین ہوں موجودہ مثالوں میں، افتخار صاحب ہوں، ابصار صاحب ہوں، مختلف لوگ ہوں، نجم ولی خان، اور ایک لسٹ ہے، لمبی لسٹ ہے، وہ قاسمی صاحب ہوں یا وہ پھر اس کے بعد دیگر لوگ ہوں، ان سب کو نواز شریف صاحب نے کسی کو کہیں چیئرمین بنا دیا، کسی کو کہیں ترجمان بنا دیا، کسی کو کہیں ڈائریکٹر بنا دیا، کسی کو سوشل میڈیا دے دیا، کسی کو وزارت دے دی، پھر اس کے بعد اب نگراں وزیر اعلیٰ۔ یہ والے کام نون لیگ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو نون لیگ کے گن گاتے ہوئے یہ لوگ نظر آتے ہیں۔ انور مقصود صاحب نے ایسے ہی صرف ان کو نہیں سنایا کہ پاکستان نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر 1 ہے، یہاں پہ نمک حلالی بڑی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، لیکن یہ کس سے نمک حلالی ہے اور کس سے نہیں ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ تو انور مقصود صاحب نے سب کو ایک ساتھ بھرپور محبت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد بھکاری صحافیوں کی بات، عمران خان صاحب نے جو بات کی وائس آف امریکہ، اور یہاں پر انگلش میں بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے جو بات کی، اس پر ہمارے بعض لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی پھر یو ٹرن مار گیا یہ آدمی، پہلے یہ کہہ رہا تھا سازش ہوئی ہے، امریکی سازش، اب بیرونی سازش سے اس آدمی نے انکار کر دیا، اب یہ بیرونی سازش کی بات نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ اگرچہ میری حکومت گرانے میں امریکہ کے کردار کی نفی نہیں کی جا سکتی، لیکن ابتدائی طور پر امریکہ کی جانب سے مجھے ہٹانے کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت گرانے میں امریکہ کے کردار کی نفی نہیں کی جا سکتی، امریکہ کی جانب سے مجھے ہٹانے کا ابتدائی طور پر مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ شواہد کی روشنی سے، بدقسمتی سے جنرل باجوہ کی جانب سے تاثر دیا گیا تھا، جنرل باجوہ کی جانب سے تاثر دیا گیا تھا کہ عمران خان جو ہیں ان کے بارے میں وہ یہ کیا بتاتے ہیں، یہ اینٹی امریکہ ہے، کہ میں امریکہ مخالف ہوں، تو وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں مجھے ہٹانے کا منصوبہ امریکہ سے درآمد شدہ نہیں، یعنی وہاں سے یہاں نہیں آیا تھا، بلکہ یہاں سے پاکستان سے امریکہ برآمد کیا گیا، ایکسپورٹڈ ناٹ امپورٹڈ۔ پھر وہ سارا زمان پوچھتے ہیں کہ آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو اقتدار سے ہٹانے میں امریکہ نے کردار ادا کیا؟ پھر عمران خان کہتے ہیں سائفر ایک حقیقت ہے، وہ ایک آفیشیل میٹنگ پر مشتمل ہے۔ اب ہمارے یہاں کچھ موٹی عقل کے پٹھو صحافی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ پھر یو ٹرن مار گیا، تو ان لوگوں کے لیے عرض ہے جو کہہ رہے ہیں یہ یو ٹرن مار گیا، تو ایک تو یہ جو سائفر ایک حقیقت ہے عمران خان نے کہا، پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ اعظم خان والی لیکڈ آڈیو آپ سنیں کہ منٹس تو ہمارے ہاتھ میں ہیں، نیشنل سیکیورٹی بھی عمران خان کے ہاتھ میں تھی، 2 بار ہوا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس، منٹس ہمارے ہاتھ میں ہیں 2 بار، اور کون بیٹھا ہوا تھا سامنے؟ افواج پاکستان کی قیادت، ایک بار عمران خان کی حکومت میں، ایک بار عمران خان کی حکومت جانے کے بعد۔ وہ بے شرموں، یہ بھی عمران خان کے ہاتھ میں تھا، یہاں پر جو کھلی مداخلت، ننگی مداخلت تسلیم کیا گیا یہ بھی عمران خان کے ہاتھ میں تھا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ عمران خان نے اب کہا کہ جنرل باجوہ پیچھے تھے، تو یاد کریں ایاز امیر صاحب کا خطاب جو اسلام آباد کے سیمینار میں تھا،
کیا کہا تھا ایاز امیر صاحب نے کہ خان صاحب آپ وہاں امریکہ واشنگٹن لے گئے بہت دور، یہ تو یہاں پڑوس میں. جب وہ ایاز امیر صاحب یہ بات کر رہے تھے اور پورا ہال جو ہے وہ گونج رہا تھا تالیوں سے اور عمران خان قہقہے مار رہے تھے، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ تو یہاں بھی لوگوں کو پتہ ہے. یہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اب پھر جھوٹ بول رہا ہے، اب جھوٹ بول رہا ہے، اب یو ٹرن مار گیا. یہ جو ہے وہ لوگ جو پپا پپا کر رہے ہوتے، یہ ان کے کام ہے. اس کے علاوہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ لوگ جب عمران خان کی حکومت میں ڈالر بڑھتا تھا گھبرا جائیں، کیا کریں، کود جائیں، چھلانگ مار دیں، منہ صرف کھا لیں، یہ وہ لوگ ہوتے تھے. اور اب جب ڈالر 30 روپے بڑھ گیا تو اب یہ لوگ صرف خبر دیتے ڈالر بڑھ گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. وہ کسی نے بہت اچھا لطیفہ سنایا. ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا تو بیوی نے شور مچانا شروع کر دیا، سامنے دیوار ہے، سامنے دیوار ہے، سامنے دیوار ہے، سامنے دیوار ہے، دیکھیں دیکھیں سامنے دیوار ہے. اور گاڑی جا کے دیوار میں لگ گئی زور سے. دونوں اسپتال میں پڑے ہوتا. اگلا سین تو بیوی کہتی ہے میں مسلسل تو بتا رہی تھی سامنے دیوار ہے. تو شوہر نے کہا کہ اندھی ہو، گاڑی چلا بھی تم رہی تھی. تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا عمران خان ذمہ دار ہے، 10 مہینے سے آپ حکومت میں ہیں، اور 10 مہینے سے آپ حکومت میں ہیں نہیں، آپ آئے تھے یہ کہہ کر کے سب ٹھیک کریں گے. وہ بلاول مہنگائی مارچ، حمزہ مریم مہنگائی مارچ، فضل الرحمان مہنگائی مارچ آپ لوگ ٹھیک کرنے آئے تھے. آپ لوگ سب کچھ ٹھیک کرنے آئے تھے، سب آپ نے سوا ستیہ ناس کر دیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسائل ہیں. بکس کے مارے لوگ ہیں ہمارے یہاں، بھکاری قسم کے انٹلیکچوئل نام نہاد اور انٹلیکٹ کے بھکاری لوگ ہیں یہ لوگ. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں یہ ٹویٹ دیکھیے، حامد میر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے. اس میں مولانا غفور حیدری صاحب ایک واقعہ سنا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ایک جگہ تھے، جنرل باجوہ صاحب نے خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے جنرل باجوہ صاحب نے فضل الرحمان کے بارے میں ایک جملہ، دوسرا جملہ، تیسرا جملہ فضل الرحمان کے خلاف، مسلسل فضل الرحمان کے خلاف بات کر رہے تھے. تو میں نے جنرل باجوہ سے کہا شٹ اپ باجوہ صاحب. کہنے میں نے شٹ اپ کہا، باجوہ صاحب پریشان حیران، اور میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور کہنے لگے پھر اس کے بعد فضل الرحمان صاحب نے بھی طبیعت صاف کر دی. کہتے ہیں میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور باجوہ صاحب سے کہا آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے، اور باجوہ صاحب نے جو ہے اپنے الفاظ واپس لیے. یہ باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں. آپ ذرا پتہ کریں جب یہ لوگ گئے تھے جنرل باجوہ سے ملنے تو کیا ہوا تھا. وہ جو اسلام آباد میں معاف کیجیے گا اسلام آباد کے روم میں پشاور میں قذافی صاحب کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے، ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کو باہر سے فنڈز ملتے ہیں، تو یہ وہاں پر چپ ہو گئے تھے ایسے جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو. اب باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے شٹ اپ کہا تھا. یہ تو نکے دا ابا سے آگے جاتے نہیں تھے کہ نام نہیں لے سکتے، نکے دا ابا کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں ہم نے شٹ اپ کہا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں آ کے یہ تمام باتیں آپ کو بتا رہے ہیں. نواز شریف صاحب جب باہر چلے گئے اور لندن جا کر بیٹھ گئے تب نواز شریف صاحب نے کہا تھا جنرل باجوہ صاحب ذمہ دار آپ ہیں. یہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا. یہاں عمران خان پہ حملہ ہو گیا. لوگوں کی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس حملے کے بعد بھی یہیں پر ہے. اس کی جماعت کہہ رہی ہے میرا لیڈر میرے دیش میں رہتا ہے، اس لیے لوگ اس کے ساتھ ہیں. وگرنہ یہ جو کمبینیشن ہے زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب اور یہ 13 جماعتیں اور ان کے ساتھ طاقتور، یہ سب کچھ، یہ کمبینیشن کون ایکسیپٹ کرے گا؟ یہ کمبینیشن بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اور عمران خان نے جس طرح سے ان تمام تر حالات کے باوجود لوگوں کے درمیان رہ کر دکھایا ہے، لوگ اس کو باقاعدہ ایکسیپٹ کر کے جو اینٹی عمران خان تھے وہ بھی عمران خان کی طرف آئے ہیں. اور اگلی ویڈیو میں پاکستان کے حالات سے متعلق کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.